بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ان آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلوایا اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس پر رد عمل کیا رہا۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ اتونی بھی، اس کو تم میرے پاس لاؤ، جو اتنی سٹیک اور اتنی بہترین تعبیر دیتا ہے، تم اس کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب پہنچا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس کہ چلیے حضرت بلاوا آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بیرنگ واپس بھیج دیا، جیل سے باہر نہیں آئے، اور فرمایا ارجع الی ربک، جاؤ تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے یہ کہو کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹا تھا، اور ایک اس طرح کا مصر میں کوئی واقعہ ہوا تھا، عرصہ ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ چیز آئے گی تو یہ بات بھی ذہن میں آئے گی کہ اسی وقت ایک بندے کو جیل میں ڈالا گیا تھا، تو کیا اس کی تحقیق پوری ہوئی، اس کی کیا غلطی تھی، کیوں ڈالا گیا جیل میں۔ ان ربی بکیدہن علیم، بلا شبہ میرا رب ان کے فریب کو جانتا ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے کہا عورتوں سے کہ کیا صورتحال ہوئی تھی جب تم نے یوسف کو بہکایا، ورغلایا۔ گویا اب یہ تحقیقی مرحلہ چل رہا ہے کہ کیا اس طرح کا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ساری تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ قلنا حاش للہ، اور یہاں پر عورتوں نے جمع ہو کر کے جو بیان دیا وہ آگے تذکرہ ہوگا۔ گویا کچھ صورتحال کچھ اس طرح بنی کہ جب یہ قاصد واپس آیا، بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے تحقیق کا حکم دیا، ساری عورتوں کو جمع کیا گیا، ان عورتوں سے پوچھا گیا، پھر ان عورتوں نے جو کچھ کہا اس کا ذکر ہے کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم تو ان کے تعلق سے کوئی بھی بری بات نہیں جانتے، اور وہ تو بلکہ پیچھے بات گزری ہے کہ ما ھذا الا بشر، کہ یہ تو انسان لگتے ہی نہیں، تو کوئی فرشتہ صفت انسان لگتے ہیں، اور فرشتے سے کسی طرح کا کوئی گناہ ہو جائے یہ بات ممکن نہیں ہے، اس کا تو نفس پاک ہوتا ہے، اس کے اندر تو گناہ کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں ہوتی، تو انسان کہلانے کے مستحق نہیں، بلکہ وہ تو فرشتہ کہلانے کے مستحق۔ اور عزیز مصر کی بیوی بھی ظاہر بات ہے کہ اس مجمع میں تھی، اس نے اعلان کیا کہ اب حق بات واضح ہو گئی، انا راودتہ، میں نے ورغلایا تھا ان کو، اور یوسف سچے ہیں۔ گویا علی رؤوس الاشہاد، تمام لوگوں کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے آگے ایک اور جملہ کہا ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہوگا۔ یہاں یہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اتنی تحقیقات کی بات کیوں کہی۔ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کو جیل سے نکلنے کا پروانہ دیا گیا تھا، اس کو منظور کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کی صفائی ضروری سمجھی۔ کسی انسان کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا کیریکٹر صاف ستھرا ہونا۔
اگر کیریکٹر پر دھبا لگ جائے، داغ لگ جائے، تو پھر معاشرے میں آدمی سر اٹھا کے جینے کے لائق نہیں رہتا، چاہے جائے کہ وہ کوئی انقلابی کام کرے، ایسا کام کرے جس سے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ یوسف علیہ السلام سے ایک عظیم الشان کام اللہ کو لینا تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی اپنے بارے میں سمجھ چکے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے ان لوگوں کے دلوں کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے۔ تو جس آدمی کا خود کیریکٹر صاف نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ضرورت محسوس کی کہ جیل میں آنا جانا، زیادہ دن رہنا اور چھوٹ جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو عظیم الشان کام اللہ کو مجھ سے لینا ہے، اس کے لیے کیریکٹر کی صفائی بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام 40 سال تک لیا گیا۔ 40 سال تک جو بھی آپ کی زندگی گزری، وہ کیریکٹر کی صفائی ستھرائی، آپ کا اعلیٰ ظرف، صادق اور امین آپ کا لقب ہونا، تاکہ بعد میں جو بات کہیں لوگ اس کو توجہ سے سنیں۔ بلکہ نبوت ملنے کے بعد بھی تقریباً 3 سال تک آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ وہ ایک سائلنٹ دعوت آپ کہہ لیں، لیکن علی الاعلان اس طرح اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو بلائیے، اگرچہ آپ نبی بن چکے تھے۔ اور بعد میں جب کوئی دلیل مانگتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، تو سب سے پہلے چیز جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ میری 40 سالہ زندگی دیکھو وہ کیسے گزری۔ کیونکہ فوراً یہ کہہ دینا کہ تم میری بات مان لو، نبی مان لو، مجھ پر فرشتہ اترا ہے، یہ بات اتنی دمدار اس معنی کرنے کہ جو فرشتوں کو ہی نہ مانتا ہو وہ کیوں مانے گا یہ بات؟ لیکن حوالہ پچھلی زندگی کا دیا۔ چنانچہ سب سے پہلا جو آپ نے اعلان کیا صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو میری بات کو تم صحیح مانو گے یا جھوٹ؟ اگر میں ایسا کہوں تو تم میری بات کو کیا مانو گے؟ تو تمام مجمع نے اعلان کیا کہ آپ نے زندگی بھر جو بھی آپ نے زندگی گزاری ہے تو کبھی جھوٹ تو پھٹک کر کے بھی آپ کے پاس سے نہیں گزرا۔ آپ کہیں دن تو دن، آپ کہیں رات تو رات۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کوئی خبر دیں اور ہم سے سچ نہ جانیں، کیونکہ ہم نے 40 اور 43 سالہ زندگی آپ کی جو دیکھی ہے وہ اس طرح کی دیکھی ہے کہ جھوٹ اور آپ میں کوئی مناسبت نہیں، تضاد کی نسبت ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے جھوٹ گزر جائے۔ حضور علیہ السلام نے حوالہ جو دیا وہ اپنی اسی کیریکٹر کا دیا کہ ابھی تک میری زندگی کیسی گزری تھی۔ اس میں ایک دم ہوتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی سماجی کام کریں، اس لیے معاشرتی کام، سماجی کام، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کیریکٹر پر کبھی کوئی داغ نہ آنے دیں، کسی بھی نوعیت کا، نہ خیانت کا داغ آنے دیں، نہ جنسی کمزوری کا کوئی داغ آنے دیں، نہ کسی کے حق دبانے کا کوئی داغ آنے دیں، نہ وعدہ خلافی، بے وفائی، جھوٹ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اگر اس سماج میں کوئی کام کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا کہ میری جو شخصیت پر ایک دھبا لگا ہوا ہے زلیخا کے واقعے سے، اس کی صفائی ضروری ہے۔ جیل میں وقت گزارنا یہ کوئی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے دن اور سے میں جیل میں وقت گزار لوں گا، لیکن جب تک اس بات کی صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک میں جیل سے باہر آنا منظور نہیں کرتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اس بات کی تحقیق ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا، یہ فرمایا کہ کچھ ایسا واقعہ مصر میں ہوا تھا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے یا کچھ ہوا تھا، ذرا اس کی تحقیق ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ زلیخا نے ایسا کیا تھا، وہ فلاں کی بیوی تھی اور میں اس کے گھر میں رہتا تھا، اس نے ایسا ایک جال بچھایا اور پھر مجھے پھنسایا، اور اس کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ محسن تھی یا یہ کہ اس کا شوہر محسن تھا۔ اور انسان کے اخلاق کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ محسن کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی رعایت کرنا چاہیے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کا نام نہیں لیا، اس کے خاوند کا نام نہیں لیا، اور ان لوگوں کو جب جمع کیا گیا تو انہوں نے بھی صاف صاف اعلان کر دیا کہ بھئی یہ تو انسان نہیں، تو فرشتہ صفت ہے۔ یہ اس لیے کہا فرشتہ کہ ان کے پاس سے خاص گناہ اور خاص طور سے جنسی تعلق سے گناہ کا کوئی صدور تو دور کی بات ہے، وہ وقت پاس سے گزر جائے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔
اسی طریقے سے یوسف علیہ زلیخا نے یہاں پر سچ بول دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت تو زلیخا نے جھوٹ بولا، محبت اس وقت بھی تھی، اور اب اس نے اعلان کر دیا، سچ بات کا اعلان کیا سب کے سامنے، کیونکہ اب جو محبت تھی وہ علمی بنیاد پر، وہ یقینی بنیاد پر، وہ ایک پختگی تھی. پہلے ایک اس کا ایک مطلب وابستہ تھا اس سے، وہ ایک جھوٹی محبت، کچی محبت تھی، لیکن اب وہ پہچان چکی تھی کہ اب راز چھپنے والا نہیں ہے، اور جو بھی اس کے بہرحال دل کے اندر حقانیت آئی اس نے راز کو اگل دیا. تو یوسف علیہ السلام نے اس قدر جو اہتمام کیا وہ اس لیے کہ جو آگے مجھے کار نبوت کرنا اس کے اندر کوئی انگلی نہ رکھ سکی. اور یوسف علیہ السلام کو تیار کیا گیا کیونکہ اب ایک جوان قیادت کی ضرورت تھی جو ملک کو سنبھالے. ڈبل صورتحال تھی، ایک تو معاشی اعتبار سے آپ نے معلوم کیا کہ قحط پڑنے والا تھا، 7 سالوں کا قحط، 7 سال پہلے اچھے، پھر ایسے وقت میں کوئی ظاہری اعتبار سے مصر کے نظام کو سنبھالے کہ کیسے غلے کی تقسیم ہو، کیسے لوگوں کو بچایا جائے، اور دوسرے ان کی روحانی اعتبار سے تربیت کرنا تھا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ باتیں کی. بہرحال اب اس کے بعد کیسے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پورے مصر میں چرچا کا باعث بنا، اور کس طرح لوگوں نے اپنے دانت سے انگلیاں کاٹیں کی، اور کیسے یوسف علیہ السلام آن کی آن میں پورے ابھر کر کے ایک واحد شخصیت پورے مصر کے اندر آئیں، اور یہ صورتحال بنی کہ مصر کے خزانے کو بھی مانگ لیا کہ یہ چیز میرے حوالے کریے، اور بادشاہ نے بھی ان کے قدموں پر چابی ڈال دی کہ اب تم مصر کے مالک ہو. یہ اس کا تذکرہ گیا.